بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کلاس میں ہم نے کمیونیکیشن کے امپورٹنس کے بارے میں بات کی تھی اور ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ کمیونیکیشن جو ہے گفتگو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب جو ہے کمیونیکیشن کو کس طرح ہم افیکٹو بنا سکتے ہیں، مؤثر بنا سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک ٹیچر ہے، وہ کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ سمجھ جائے، سیکھ جائے۔ ایک بزنس مین جب کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو انہانس کر لے، اپنے گاہک کو جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ کر لے۔ ایک ایڈمنسٹریٹر جب بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے جو سب آرڈینیٹ ہیں اس کو گائیڈ لائن مل جائے۔ یا پولیٹیشین جب بات کرتا ہے تو وہ اپنا ویژن کنوے کرتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے فالورز جو ہے وہ میرے ووٹر جو ہے نا میری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے۔ اب اگر یہ آبجیکٹیو اس کے اندر نہ ہو تو پھر وہ کمیونیکیشن وہ افیکٹو نہیں بن سکتی، مؤثر نہیں بن سکتی۔ تو اس کے لیے کچھ اصول ہے، کچھ پرنسپل ہیں اور انہی پرنسپل کو ہم 7 C's یعنی سی سے شروع ہوتے ہیں، سی سے شروع ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں 7 C's، 7 ورڈ سے اس کو ہم پرنسپل آف افیکٹو کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ورڈ جو ہے نا وہ ہے کلیئرٹی۔ کلیئرٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی بات کرتے ہو سب سے پہلے آپ خود اس چیز کے حوالے سے کلیئر ہو، آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی ایمبیگوٹی، کوئی شک نہ ہو۔ جب آپ خود کلیئر نہیں ہے تو آپ جب آپ کا لیسنر ہے، آپ کا آڈینس ہے تو خود وہ بھی آپ کے ساتھ کنفیوز ہو جائے گا۔ اور اس کے ایک سٹوری میں بتاتا ہوں۔ 2003-4 کی بات ہے، ہمارے 2 کلاس میٹ تھے تو ایک دن ایک تیسرا ساتھی پھر ہمیں وہ کہانی سنا رہا تھا کہ وہ جو ہے نا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج کے بعد جو ہے نا ہم انگلش میں کمیونیکیشن کریں گے۔ تو اب جو ہے نا ایک بندہ ان میں سے یہ اس طرح تھا کہ اس نے دوسرے سے یہ سوال پوچھا کہ what do you think about the issue of Kashmir, Palestine, Afghanistan and the people of Iraq؟ اب یہ دیکھیں اتنا بڑا کوسچن ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آتا اور اب اس کی ذہن، اس کا جو مائنڈ ہے وہ خود کلیئر نہیں ہے کہ میں کیا اس سے پوچھوں، یعنی آپ کس چیز کے حوالے سے۔ کوسچن تو اتنا لینتھی ہے، بہت سارے آپ کوسچنس کر رہے ہیں اور ایک یہ جو ہے نا خود آپ کنفیوز ہے کہ میں کس چیز کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ میں فیس کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، میں اس کی اکانومی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں اس کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ابھی وہ حارث کیا نام ہے کرکٹ کا، وہ حارث رؤوف کا میں وہ ایک انٹرویو سن رہا تھا تو انڈین ایک لیڈی کمنٹیٹر ہے تو وہ اسے ایک سوال پوچھتے ہیں اور سوال جو ہے نا وہ ہندی میں پوچھتے ہیں، اتنا بڑا کوسچن بنا کے، اور حارث رؤوف جو ہے نا وہ اس طرح اس کے جو ہے نا اپنا کان کو اس طرح پکڑے ہوئے وہ اس طرح اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب وہ پورا جو ہے نا میسج کنوے کرتی ہے تو پھر جو ہے نا حارث رؤوف سے پوچھتا ہے تو کیا آپ آنسر دے دیں، تو حارث رؤوف کہتا ہے سوری مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوسچن جو ہے نا شارٹ ہونا چاہیے، آپ کا میسج جو ہے نا وہ شارٹ ہونا چاہیے اور آپ خود اس کے مائنڈ کے اندر کلیئر ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کلیئرٹی۔ اچھا، تو دوسرا ورڈ جو ہے نا وہ بھی سی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا جو ہم نے ورڈ سیکھا وہ کلیئرٹی، سی سے۔ اب کمپلیٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل، یعنی آڈینس کے پرسپیکٹیو سے آپ کا جو میسج ہے وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو، یعنی اس میں سارے وین، وائی، ویئر، ہو، وٹ، ہاؤ، ان سب سوالات کے جوابات موجود ہوں۔ تاسو که خیال کړئ کله دا مړی چې وشي که نه نو اعلان خلک کوي، نو اعلان کې داسې وایي یاره وایي پلانی سړی مړلی او دغه په دغه ورور او دغه پلار او د پلانکي ځګي او په دې ټیم به جنازه وي او په دې هدیره کې۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہہ دے کہ ایک بندہ مر گیا ہے اور اس کے 2 بجے جنازہ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کون ہے۔ اتنے زیادہ کوسچنس کریٹ ہو جائیں گے۔ تو جب بھی بات کرو کمپلیٹ کرو، کمپلیٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اس سے کوسچنز ریز ہوں گے۔ اچھا، تو تیسرا ورڈ جو ہے نا کلیئرٹی، کمپلیٹنس، اس کے بعد جو تیسرا ورڈ آتا ہے وہ کنسائزنس ہے۔ کنسائزنس کے حوالے سے ایک کوٹیشن ہے، بریوٹی از دا سول آف فٹ، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک میں وہ سن رہا تھا طارق عزیز کا، جو آپ جانتے ہیں طارق عزیز کو، اب جو ہے نا وہ بہت ہو گیا ہے، ریڈیو پاکستان کا وہ اینکر تھا، ٹی وی اپنا شو چلاتا تھا، بزم طارق عزیز جانتے؟ تو وہ کہتا تھا کہ ایک پروگرام میں مجھے کہا گیا کہ آپ ایک سپیچ کر لیں 2 منٹ کا، تو میں نے کہا 2 منٹ سپیچ تو بہت زیادہ مشکل ہے، اس کے لیے تو 2-3 گھنٹے تیاری کرنا پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ کنسائز، بریوٹی از دا سول آف اٹ، جب مختصر بات کرو گے تو اس میں جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا آپ نے انجیکٹ نہیں کرنی ہوتی ہیں۔
ایک دوسرا وہ اینکر ہے جاوید چودھری، جانتے ہیں جاوید چودھری کو؟ جاوید چودھری ایک اینکر ہے، ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، ایک کالمسٹ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں کالم لکھتا ہوں تو لوگ جو ہے نا میرے اوپر اس طرح کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ جو آپ کالم لکھتے ہیں وہ لینتھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ لینتھی ہوتے ہیں، ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ میرے جو کالم اس لیے لینتھی ہوتے ہیں کیونکہ میرا مطالعہ کمزور ہے۔ جب آپ کا مطالعہ کمزور ہوگا تو آپ جو ہے نا بات لمبا کر دو گے، اور اگر آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہے تو ایسے ثنا صاحب بیٹھے ہوئے نا آپ کو علم میں، جیسے کہ آپ کوئی بندہ ایک پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے تو یا پی ایچ ڈی کی ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے، تو جب اس کا ٹیچر ہے، سپروائزر ہے، ایگزامینر ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ 2 منٹ میں اپنا انٹروڈکشن کروا دو، تو 2 منٹ میں آپ کی ایک کمپلیٹ جرنی ہے، آپ کن کن اسٹیپ سے گزرے، ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا، کس طرح جو ہے نا آپ نے اپنا ریسرچ کیسے کیا، آپ کے آبجیکٹیو کیا تھے، آپ کے فائنڈنگ کیا تھے، تو بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو 2 منٹ میں اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں میرے خیال میں کسی جگہ پر ہے کہ جوامع الکلم، یعنی جامع باتیں کرنا۔ اس طرح لمبی لمبی کہانی، یہ تمہیدیں باندھنا جو ہے نا وہ کمیونیکیشن کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ چوتھا ورڈ کنسیڈریشن ہے۔ کنسیڈریشن کا وہ انگلش میں کچھ اس طرح ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹو فوکس آن یو انسٹیڈ آف آئی۔ آپ جب بات کر رہے ہوتے تو اپنا جو لسنر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر لیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کا لینگویج کیا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کا اپروچ کیا ہے، سارے چیزوں کو اس کی جو ہے نا اس کو اینالائز کر لیں۔ فرض کریں آپ ایک کھیت میں جاتے ہو، وہاں پر ایک فارمر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو انگلش میں باتیں کرنا شروع کر دیتے، اس سے کسی چیز کے حوالے سے انگلش میں پوچھتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ جواب دے پائے گا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ اس طرح وہ پھر حارث رؤوف والی کہانی کہ وہ جو کمنٹیٹر ہے وہ جو اس سے پوچھتی ہے تو وہ ہندی میں پوچھتی ہے، ہندی کے وہ ایسے مشکل الفاظ استعمال کرتی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا بول رہی ہیں۔ تو جو ہے نا جب بات کرتے ہو نا تو اپنے آپ کے لسنر یا آئیڈین سے اس کو دیکھ لیا کرو کہ یہ بندہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کیا کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایک مثال کے طور پر ایک میرے سامنے جو ہے نا وہ ایک نان مسلم بیٹھا ہوا ہے، میں ایک دم سے شروع کرو اسلام کے حوالے سے تو بندہ ایزی فیل نہیں کرے گا۔ تو آپ بندے کو دیکھ کر اس کی مزاج کے مطابق باتیں کرو، تو یہ اس کو کہتے ہیں کنسیڈریشن۔ اس کے بعد 5واں ورڈ وہ ہے کنکریٹنس۔ کنکریٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پیغام دے رہے ہوتے تو فیکٹ اور فگر کے مطابق دے دیں، یعنی جنرل نہ ہو، اسپیسیفک ہوں۔ جنرل کا مطلب یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندے جن کے دماغ اچھے ہوتے ہیں انہیں اچھے مارکس لیے، اب یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ایک بہت جنرل فارم ہے۔ اگر میں یہ کہوں اس کے بجائے کہ کیا نام ہے پہلوان صاحب؟ ہاں، نوید اللہ جو ایک پہلوان قسم کا بندہ ہے، اس نے بہت زیادہ محنت کیا، اس کا اچھا مائنڈ ہے اور اس نے 1000 میں سے 996 مارکس لیے، تو اب یہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہو گیا اور فیکٹ اور فگرز کے مطابق ہے۔ تو بات جب بھی کرتے ہو جنرل نہ کرو، ٹو دا پوائنٹ بات کرو، وہ بات کرو۔ یہ کنسائزنس اور یہ کنکریٹنس تھوڑا سا جو ہے نا اوور لیپنگ ورڈز ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تھوڑا سا مائنر اس کے اندر فرق ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں ہم ایک ہی سینس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بات کر رہے ہو وہ بالکل فیکٹ اور فگر کے مطابق ہوں اور بریوٹی از دا سول آف وٹ اس کے مطابق ہوں۔ اچھا، چوتھا ورڈ جو ہے وہ ہے کریکٹنس، یعنی کہ کمیونیکیشن آپ کرتے، چلے آپ انگلش میں بات کرتے، اردو میں کرتے، پشتو میں کرتے، عربک میں کرتے، کسی بھی لینگویج میں بات کرتے، کوئی بھی پیغام دے رہے ہوتے، لیکن آپ کے لینگویج کے اندر، آپ کے کمیونیکیشن کے اندر غلطیاں ہیں، آپ بات جو ہے نا پروننسیشن آپ کی غلط ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک کلاس لے رہا ہوں، اچھا چلو میں نے بہت زیادہ انفارمیشن دے دیا، لیکن کلاس کے اندر میرے لیکچر کے اندر وہ غلطیاں ہے، پروننسیشن کی غلطیاں ہے، لینگویج کی غلطیاں ہے، ٹینس کی غلطیاں ہے، تو جو ہے نا یہ اثر نہیں کرے گا آپ کا جو لیسنر ہے، اس کے اوپر اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے۔ وہ کیا نام تھا چیف منسٹر، وہ جب قطرینہ کی بات کر رہا، کیا نام تھا، کرنتینہ کی بات کر رہا تھا تو اس نے قطرینہ بول دیا، تو اب جو ہے نا لوگ نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ اس طرح ہے کہ عمران خان کا ایک اسپیچ ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ روحانیت، تو روحانیہ اس طرح کے ورڈ جو ہے نا وہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ لیسنر کے اوپر اچھا امپیکٹ نہیں چھوڑتا اور یہ جو ہے نا پھر مذاق کا باعث بن جاتا ہے۔ تو بات کرو تو کلیئر کرو، صحیح کرو، غلطی اس میں نہ ہو، گرامیٹیکل غلطی نہ ہو، پروننسیشن میں غلطی نہ ہو، گرامر میں غلطی نہ ہو اور لینگویج میں غلطی نہ ہو، سب جو ہے نا یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، یہ کمیونیکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے نا اورل
ایک اورل ہوتا ہے جب بات میں ہوتی ہے, ایک جو ہے نا ریٹن میں ہوتی ہے, وہ بھی کمیونیکیشن کی ہے. لکھتے ہو نا, لیٹر لکھتے ہو, وہ بھی کمیونیکیشن ہے, اس کو ہم ریٹن کہتے ہیں. اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو اورل کہتے ہیں. لکھنے والے میں اور بولنے دونوں میں بھی جو ہے نا آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کی کہیں کسی جگہ پر غلطی نہ ہو. آخری ورڈ کارٹیسی. کارٹیسی کا مطلب ہوتا ہے پولائٹنس. آپ کے بات کے اندر مٹاس ہونی چاہیے. فلپ کاٹلر جو ہے نا مارکیٹنگ کا ایک بہترین اور پرومیننٹ جو ہے نا وہ بندہ ہے فلپ کاٹلرز. وہ کہتا ہے جب کسی سے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں نا تو اختلاف اس انداز سے کر لیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا بھاری نہ لگے. وہ کہتا ہے, وہ ایگزامپل دیتا ہے کہ مثال کے طور پر میری بیوی ہے نا, وہ یہاں پر جو ہے نا ایک تصویر لگاتی ہے, اور یہ تصویر جو ہے نا میرے دماغ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ جو اس نے تصویر لگائی ہے نا یہ اچھی جگہ پر نہیں ہے, اور میری مائنڈ یہاں پر اٹکا ہوا ہے کہ سامنے والی جگہ پر لگا دے. اب میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جس جگہ پر لگا دیا ہے یہ غلط ہے, اچھا نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا, اس جگہ پر لگا دو. تو یہ نا وہ کبھی جو ہے نا میرے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرے گی. شی ول ہیلپ بلٹ آن ریزسٹنس. وہ بات مزید پیچیدہ چلا جائے گا. تو کیا کہتا ہے کہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہاں پر پکچر لگایا, یہ میپ جو لگائے, اگر آپ اس کی جگہ ادھر لگائیں تو اس سے بہتر لگے گا, بہت اچھا, اور بھی اچھا لگے گا. یعنی ادھر بھی اچھا لگتا ہے, اگر آپ اس کی جگہ ادھر لگائیں تو اس سے بھی اور اچھا لگے گا. اور ایک قرآن کا ایک یاد آ گیا, موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیجتا ہے کہ اذهب الى فرعون, کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے نرم لہجے میں بات کرو, کارٹیسی استعمال کرو, پولائٹنس استعمال کرو. تو جب بھی بات کرتے ہو پولائٹنس کا خیال رکھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم نے تھوڑا سے جو ہے نا وہ ورڈ جو ہے 7 چیزیں, کلیئرٹی, کمپلیٹنس, کنسائزنس, کنسنٹریشن, کریکٹنس اور کارٹیسی, یہ جو ورڈز ہم نے اس کی ایکسپلینیشن کی آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ.